شکریہ سر. جن لوگوں کے کوشچنس ہیں وہ کائنڈلی کوشچن ٹیب کے اندر وہ اپنے ٹائپ کر سکتے ہیں کوشچن یا چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. یہ سیشن کے بعد جو ہے پھر ہم اکٹھے ہی کوشچن آنسرس جو ہے ان کو ایڈریس کریں گے. ہمارے آج کے نیکسٹ اسپیکر ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید, ڈین ہے فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے, اور بیسیکلی اینٹومالوجسٹ ہیں. ان کا آج کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پرٹیکولرلی فوکسڈ ہے مینگو بورر آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا کنٹرول کے اوپر. پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید صاحب. جی تھینک یو ویری مچ عابد صاحب. ایکچولی ڈاکٹر غفار صاحب نے آج ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا بورر کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. موسٹلی انفارمیشن کور ہو چکی ہے. اس میں چند چیزیں جو رہ گئی ہیں جس میں جس طرح شوٹ بورر کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا. کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو انیشلی اگر کیا جائے تو اس سے جو ہے نا بہتر نتیجے مل سکتے ہیں. کیونکہ غفار صاحب نے جو بات کی اس وقت جو سچویشن ہیں اس کے بارے میں ہم پورے سال کے مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. اس سلسلے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. جی ذرا اس کو وہ ہو گیا. جی یہ جو اوپر دو تصویریں دکھائی گئی ہیں, ایک رائٹ سائڈ پہ یہ والی تصویر ہے اور ایک جو ہے نا لیفٹ سائڈ پہ یہ یلو کلر کا جو ہے نا ایک پروانہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اگر فروٹ کی مانیٹرنگ نہیں کر پا رہے, باغ میں چلتے ہوئے اگر اس قسم کے پروانے آپ کو نظر آئیں تو سمجھیں کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو جانی چاہیے کہ اس مینج کیسے کرنا ہے. کیونکہ جو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ فروٹ بورر ہے جو دو فروٹس کے درمیان میں ایگ لیئنگ کرتا ہے, اور جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ شوٹ بورر ہے جو نیو آپ کی فلیشز اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو یہ دو قسم کے جو آپ کو کیڑے ہیں. اس میں جو فروٹ شوٹ بورر ہے جو پتوں کے اوپر اس میں 2-3 قسم کی ہیں, مگر زیادہ تر جو ہے نا یہی ہے جو رائٹ سائڈ پہ ہے. یہ اس کو آگے کرو. اچھا میں اس سے کر دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں کہ شوٹ بورر عام طور پر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ یلوش کلر کا ہوتا ہے, یلوش یا ہلکا سا پیلا یا وائٹش کلر کا, مگر سر اس کا براؤن ہوتا ہے. اور یہ پتوں کے درمیان میں 2 پتوں کے درمیان میں ہوگا یا ایک پتے کو فولڈ کر دے گا تو یہ اس کے درمیان میں ہوگا. یہ عام طور پر جو نیو فلیش جو نئے پتے نکل رہے ہیں یہ ان کے درمیان میں ہے, اور کٹے ہوئے پتے آپ کو نظر آئیں گے جو اس کا ڈیمیج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے کٹے ہوئے پتے اگر آپ کہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں باغ میں تو آپ کو اس کے بارے میں مانیٹرنگ اس کی کنٹینیوس کرنی چاہیے. خاص طور پر جب نئی پتے نکلتے ہیں وہ بہت اوپر ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ ٹاپ والی سائڈ سے نکل رہی ہیں مگر نیچے جو ہے نا آپ اس کو مانیٹر کریں, جہاں سے بھی نیو فلیش نکل رہے ہیں نئے پتے نکل رہی ہیں تو اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں جہاں تک شوٹ بورر کا اڈلٹس کا تعلق ہے تو اس کو میں آگے بتاؤں گا کہ مانیٹرنگ کے لیے ہم ٹریپس بھی کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں اور کچھ آلریڈی ٹریپ موجود ہیں ان کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو لائٹ ٹریپ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ہمارے باغ میں شوٹ بورر یا فروٹ بورر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا جی یہ دیکھیں ڈیمیج اس کا اگر نیو فلش, یہ میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہی پتے کے اندر فولڈ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یلو کلر کی آپ کو سوڈو نظر آ رہی ہے, بلیک ہیڈ ہے, اسی طرح کا اس کا ڈیمیج آپ کو نظر آئے گا, پتوں کے اوپر نقصان نظر آئے گا. اب میں آگے تھوڑا سا فروٹ بورر کے بارے میں, یہ اس کی پہچان ہے جو اس کا اڈلٹ ہے. اس کے جو سنڈی ہوتی ہے یہ سرخی مائل ہوتی ہے, تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اوپر دھاریاں ہوتی ہیں. یہ دیکھیے یہ اس طرح کی پنکش کلر کی آپ کو یہ نظر آئے گی, اور فروٹ جب میچور ہو جاتا ہے تو یہ اندر چلی جاتی ہے اور بعض دفعہ پیوپیشن بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اور اس طرح کے یہ ڈیمیج جو دائیں سائڈ پہ آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر سے بعض دفعہ شوٹ اور فروٹ بورر کا اکٹھے بھی اٹیک ہو جاتا ہے. وہ شوٹ کو ڈیمیج کرتی ہے اور فروٹ کو جو ہے نا فروٹ بورر ڈیمیج کرتا ہے, اور شوٹ کو شوٹ ڈیمیج ہو جائے تو پورا بنچ جو ہے نا یہ سوکھ جاتا ہے.
تو دوسرا غفار صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ جو مالفارمیشن ہے، مالفارمیشن کو جو ہے نا ہمیں بٹور جو ہے اس کو ضرور ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عام طور پر اس کے اندر جو ہے چھپ جاتے ہیں اس کے لاروے ہیبرنیشن کے لیے، جب سردیاں ہوتی ہیں یا آف سیزن ہوتا ہے یا سیزن کے درمیان بھی کہیں پہ بھی جن کو چھپنے کے لیے ڈارک پلیس چاہیے، تو یہ بٹور ہوگا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چھپے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اندر جو ہے نا پھل کے اندر جو پھل نیچے گرتا ہے، اب یہاں پہ پیوپا اس کا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیوپیشن اس کی پھل کے اندر ہو جاتی ہے، اور جیسے پہلے کہا گیا کہ آپ جو گرا ہوا پھل ہے اس کو روزانہ چنیں، روزانہ نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا آپ کو اس کو ضرور صاف کرنا چاہیے۔ اور صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ رکھ لیں اور اس کو وہیں سے پھر یہ نکلتا رہے، اس کو زمین کے اندر دبا دیں یا پانی کا تالاب اس میں ڈال دیں، یا اس کے اندر باہر اس کو نہیں پڑے رہنا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے جو پروانے ہیں وہ نہ نکل سکیں اور اس کو آگے انڈے دینے کی جو ہے نا موقع نہ ملے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے جو ہے نا آپ کو بھی ملیں گے جو لوگ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے، تو یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، سرخی مائل جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے، اس پہ دھاریاں بھی بعض دفعہ بلیک قسم کی آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لائٹ ٹریپس جو ہے نا آپ کو لگانے چاہیے جنوری میں اسپیشلی، اور جنوری کا مہینہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں جو ہے نا یہ آلٹرنیٹ ہوسٹ کے اوپر ملتی ہیں، اس وقت جنوری اور فروری میں عام طور پر جو باغوں میں جو پہلے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی نیو فلشز یا فلاورنگ آتی ہے یا بٹور نکلتا ہے تو اس طرف یہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مالفارمیشن اور جو آلریڈی آپ نے تھننگ پروننگ آرچرڈ میں کی ہوئی ہے تو پھر اس کا اٹیک کم ہوگا۔ غفار صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ بہت سارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ پروننگ ہے، پروننگ اگر آپ کے باغ میں صحیح ہے اور لائٹ آ رہی ہے تو بہت سارے مسائل کا حل آپ کر سکتے ہیں، جس میں ہاپر کا مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی فروٹ بورر اور شروٹ بورر کا مسئلہ ہوگا۔ اگر باغ گھنا ہے تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور جڑی بوٹیوں کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو بھی اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ایک اور چیز جو گھاس باعث پر برسیم لگائی جاتی ہے باغوں میں، تو اس پہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اٹیک کے اس آرچرڈ میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ گھاس برسیم باغ کے اندر یا اس کے ارد گرد جو لگی ہوتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے۔ بعض دفعہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جانوروں کے لیے کچھ نہ کچھ چارہ چاہیے ہوتا ہے، اور ارلی سٹیج کے اوپر جب جنوری فروری میں اس وقت ٹیمپریچر ہائی نہیں ہوتا، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹریکوگراما کے کارڈز جو ہے نا وہ لگائے جائیں۔ ٹریکوگراما کیا ہے؟ ٹریکوگراما ایک دوست کیڑا ہے جس کے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے آفیسز لیبارٹریز ہیں، ان کے پاس سے فری آف کاسٹ ملتے ہیں یا نامنل پیسوں میں یہ کارڈ ملتے ہیں۔ یہ ہر درخت پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو 10 کم از کم جو ہے نا 1 ایکڑ میں لگا دیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے نا آپ جو فروٹ اور شروٹ بورر جو ایگلنگ جہاں پہ کریں گی تو یہ اس کارڈ میں سے جو دوست کیڑے ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ ان انڈوں پہ جا کے تو تباہ کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو آگے جا کے اس کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ لائٹ ٹریپس ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مانیٹرنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، مرکری بلب اس میں لگا ہوتا ہے یا وائٹ کلر کا بلب، تو اس میں یہ پروانے رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور رات کے ٹائم جب لائٹس جلتی ہیں تو یہ آپ مختلف جگہوں پہ آپ مانیٹرنگ کے لیے لگا سکتے ہیں جہاں لائٹ کا بندوبست ہو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے باغ میں فروٹ بورر یا شروٹ بورر کا اٹیک ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ ایک اور جو انٹروینشن ہم کرنے جا رہے ہیں، تھینکس ٹو وائس چانسلر جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا شکریہ کہ جو اس چیز میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کہ ہم ایک ایسا لائٹ ٹریپ بنا رہے ہیں۔ اس لائٹ ٹریپ میں اسپیشلی فروٹ فلائیز یا آگے جا کے جو بھی انسیکٹ ہم مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لائٹ ٹریپ جی ہاں جی اچھا، یہ لائٹ ٹریپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر سینسر ہے، اس کے اندر بیٹ ہوتی ہے۔
تو اس بیٹ کے تھرو جو آپ گھر بیٹھے آپ اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی اسپیشیز کون سے ایکڑ میں کون سا انسیکٹ آ رہا ہے، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ اپنے منشی کو یا اپنے مینیجر کو آپ انفارم اس کو بتا سکتے ہیں کہ پرابلم شروع ہونے لگا ہے، آپ اس کو مزید جو ہے نا مانیٹر کرو، یا آپ خود جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری انٹروینشن انشاءاللہ بھی پروسیس میں ہے. نیئر فیوچر ہم یہ آرچرڈ میں فارمرز تک ان چیزوں کو پہنچائیں گے، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی انٹروینشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے فارمر تک یہ ٹیکنالوجی پہنچے اور اس کو ہم آگے انٹروڈیوس کرائیں. تو اس طرح کے چیزوں کو جس طرح ابھی سر فرما رہے تھے کہ جس طرح غفار صاحب ہیں یہ بیٹھ کے مختلف فارمرز کا ڈیٹا اپنے موبائل فون پہ ان کے پاس آتا رہے گا کہ کون سے فارم پہ کس قسم کا پرابلم جو ہے نا آ رہا ہے اور اس کو کیسے. اور اسی ہی کی سلسلے میں بیٹ جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ فروٹ فلائی کی وہ بھی ہم اس میں یوز کریں گے. انیشلی ابھی ہم یہ بیٹ جنرل ٹریپس میں ہم یوز کریں گے، مگر اس ٹریپ کے لیے بھی ہم وہ اسپیشلائز بیٹ ہے جو اسٹیرائل کر دیتی ہے انسیکٹس کو. اس کے لیے آپ کو کوئی سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیشن جو ہے نا فروٹ فلائی کی نیچرلی وہ کم ہو جائے گی آپ کے باغ میں، اور آپ کے باغ میں واضح ڈفرنس نظر آئے گا کہ فروٹ ڈراپ جو ہے نا کم ہو گیا. جی ہم آگے جائیں گے کہ یہ ٹریکوگراما کی بات میں کر رہا تھا. یہ ٹریکوگراما کے کارڈ ہے. اس طرح کے کارڈ اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ پتوں کے نیچے جو ہے نا درختوں کے اوپر لگا دیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں دوست کیڑوں کے، پیراسٹائڈ ہیں. تو یہ انڈے جا کے جو ہے نا جو انڈے فروٹ بورر یا شوٹ بورر میں دیے ہوتے ہیں یہ ان کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے اپنے انڈے دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس کو اگر سیف بھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. ہاں ابھی جیسے وقار صاحب نے بتایا کہ ہم مائکروبیل اسپرے بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں جس میں بیویریا بیسیانا، ٹریکوڈرما ویریڈی اور ٹریکوڈرما ہیریزینم کے جو ہے نا یہ اینٹوموپیتھوجینک فنجائی ہیں جو فنگس کو کنٹرول کرتی ہیں. جو بلیکننگ آف فروٹ ہو جاتا ہے یہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. اور یہ بیکٹیریا اور فنگس یہ نیچرلی پلانٹ کی ان جگہوں کو موو کر جاتے ہیں جہاں پہ فنگس موجود ہوتا ہے. تو یہ نیچرلی ڈیزیزز کو انسیکٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کو ہم ابھی پروسیس میں ہم جا رہے ہیں اور دنیا میں لوگ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں ان انسیکٹس کو مینیج کرنے کے لیے. تو ہم اگر سیف جانا چاہ رہے ہیں اور ریزیڈیو سے انسیکٹیسائڈ اور ریزیڈیو سے بچنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم نیکسٹ ایئر سے ہم اس کی ریکمنڈیشن آپ کو فائنل بتائیں گے اگر ابھی ہمارے یہ ٹرائلز میں ہے. یہ انسیکٹیسائڈ کے بارے میں بتا دیا وقار صاحب نے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اس میں ہم ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آلٹرنیٹ ہوسٹ پلانٹس جو ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ آپ لیچی ہے، جامن ہے، جو فالچا ہے یا کوئی ویڈز ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا دیکھیں کہ کون سے انسیکٹیسائڈز کون سے جو ٹریز ہیں جس میں فروٹ بورر یا شوٹ بورر اور اس کی آوازگاہ بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھتے رہیں، ویجیلنٹ رہیں. اور انسیکٹیسائڈل سپریز جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں غفار صاحب نے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کریں تو مانیٹرنگ کنٹینیوسلی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے انیشل سٹیج پہ نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے بھی اور ہماری ٹیم نے بھی فارمر کو انفارم کیا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے آرچرڈ میں جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا وہ بھی کائنڈلی جا کے دیکھیں کیونکہ اس کا اٹیک ہر جگہ پہ موجود ہے. اور جیسے ہی آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں میں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ بہت بڑھ جائے گا. تو یہی وقت ہے کہ اس کو آپ ابھی مینیج کر لیں. باقی کچھ کوشچن ہیں انسیکٹیسائڈل ریزیڈیوز کا. ایک پہلے سوال آیا تھا کہ اس کا انسیکٹیسائڈل ریزیڈیوز تو نہیں ہوں گے. جو لوگ ہارویسٹنگ سٹیج پہ ہیں تو اس کو ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی انسیکٹیسائڈ استعمال کرنے چاہیے جن کے ریزیڈیو کم ہو یا تھوڑے دنوں تک ان کا افیکٹو ہو. ہاں جو پنجاب میں لوگ ہیں وہ سپرے کر سکتے ہیں. ابھی ان کے پاس ایک 15-20 دن یا مہینہ ہے جب وہ اپنا فروٹ ہارویسٹ کریں گے اس وقت تک ریزیڈیو کا اثر نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. اگر جو کوشچن ہوں گے تو ہم کوشچن اس وقت لیں گے پھر آپ کو کوشچن کے جواب بھی دیں گے. تھینک یو ویری مچ.